اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین عزیز تشام فہم دین کورس کا آج کا ہمارا 10واں سبق اور موضوع ہے رزق حلال کے فوائد اور رزق حرام کے نقصانات۔ اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رزق حلال کھانے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے اور رزق حرام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، لہذا انسان کے لیے فائدہ اسی رزق میں ہے جس کا حکم رب کریم نے دیا ہے، اور اس رزق میں نقصان ہے جس سے اللہ پاک اور اس کے رسول پاک نے منع کیا ہے۔ یقیناً رب کے ہر حکم میں اپنے بندوں کے لیے فائدے ہیں، چاہے وہ عبادات کا حکم ہو، چاہے وہ معاملات کا حکم ہو، چاہے وہ تجارت کے متعلق ہو، چاہے وہ حکم کھانے پینے کے متعلق ہو۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 168 ارشاد ہوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہے۔ حلال وہ رزق ہوتا ہے جو چیز اپنی ذات کے لحاظ سے حلال ہو، مثلا مختلف قسم کے پھل، جانوروں میں بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا گوشت، یہ جانور حلال ہیں، پھل حلال ہیں۔ طیب وہ رزق ہوتا ہے جو حلال بھی ہو اور جائز طریقے سے حاصل بھی کیا گیا ہو، مثلا پھل مالٹا، سیب، کیلا، یہ حلال تو ہیں لیکن اگر کسی نے کسی کی چوری اٹھا لی، بغیر پیسے کے غصب کر لیا کسی کے پھل کو اور پھر وہ استعمال کیا، یہ چیز تو حلال تھی لیکن طیب نہیں ہے، اس کے لیے اس نے جائز طریقے سے حاصل نہیں کی، تو رب نے صرف حلال کھانے کا حکم نہیں دیا، ساتھ طیب کھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو مطلب کیا کہ پاک چیزوں کو کھانا ہے اور پاک انداز سے حاصل کر کے کھانا ہے، چیز بھی پاک ہو اور جو طریقہ تم استعمال کر رہی ہو اس کو حاصل کرنے کا وہ بھی جائز ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نجات 3 چیزوں میں ہے، کامیابی 3 چیزوں میں ہے۔ کیا؟ فرما اللہ کریم کے فرائض ادا کرنا، جس کا رب نے حکم دیا ہے جس فرض کو پورا کرنے کا اس کو پورا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، حضور کے نقش قدم پہ چلنا، اور حلال کھانا۔ جو حلال نہیں کھاتا وہ نجات نہیں پا سکتا، نجات ہے ہی حلال کے اندر۔ اور شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے وہ انسان کو حلال سے دور کرے، اس لیے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے مقامات پر رزق حلال کھانے کی، کمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ امام طبرانی نے نقل کیا اس حدیث پاک کو، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ بندے کی وہ کمائی پسند ہے جو خود بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ جو رزق حلال بندہ خود اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، رب کو بندے کی یہ کمائی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے جو حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی طبرانی میں ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ حلال کمایا، حلال کمانے کے لیے کوشش کی اور پھر حلال کما کے کھایا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے تو ان کی سیرت کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ پیغام ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ مشکوک چیزوں سے بچو، مشکوک چیزوں سے بچو، مشکوک چیزوں سے بچو، وہ نجات پائے گا جس نے شک والی چیز کو چھوڑ دیا، کیونکہ آج شک والی میں پڑا ہے، کل پھر سارے کے سارے حرام میں پڑ جائے گا۔ شک والی چیز کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ کا ایک غلام آیا، اس نے آپ کو دودھ پیش کیا، وہ پہلے بھی آپ کو گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہتا تھا تحفۃً۔ آپ نے دودھ لیا، نوش کیا، پیا، اس نے کہا آج اے پیارے عمر بن خطاب آپ نے پوچھا نہیں میں کدھر سے لے آیا، پہلے تو جب بھی میں کوئی چیز دیتا تھا اکثر پوچھتے تھے، فرمایا ہاں دھیان نہیں گیا، خیال نہیں گیا، بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے ایک بندے کے ساتھ ایک شرط کا معاملہ کیا تھا، تو وہ شرط میں جیت گیا، اس نے مجھے یہ دودھ دیا۔ جب بعض روایتوں میں ایک اور معاملے کا ذکر ہے کہ میں نے کسی بندے سے جو چرواہا تھا یہ دودھ لیا ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، الغرض مشکوک جو دودھ تھا جو وہ لے کے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ چیز شک والی ہے۔ آپ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی، اتنی انگلی ڈالی یہاں تک کہ آپ کو قے آئی، اور جتنا دودھ پیا تھا وہ فی الفور باہر نکل گیا قے کے ذریعے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کے بدن کو حرام کے رزق کے پلنے سے بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ فرمایا ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جو بدن حرام سے پلتا ہے وہ جنت کا بالن بنے گا، وہ جنت کا ایندھن بنے گا۔ ایک طرف حلال کھانے کا حکم، دوسری طرف حرام سے بچنے کا حکم، ایک طرف حلال میں برکتیں اور حلال میں رب کی رضا، اور دوسری طرف حرام میں اللہ کی ناراضگی۔ بخاری میں حدیث صحیح ہے، ایک بندہ سفر سے آئے، اس کے بالوں پر گرد و غبار لگی ہو، وجود پر سفر کے آثار ہوں، اور وہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے لیکن اس کی دعا قبول نہ ہو۔ فرمایا ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا حرام کا ہے، اس کے وجود کے اندر لقمہ حرام کا ہے۔ جب اندر حرام چلا جائے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حج بیت اللہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کے متعلق ہے جس نے مناسک حج صحیح ادا کیے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ حج بیت اللہ کے مناسک ادا کرنے کے بعد یوں ہو جائے گا جیسے ماں کے بطن سے آج ہی دنیا میں آیا ہے، یعنی جیسے اس طرح گناہوں سے اس وقت پاک تھا آج بھی گناہوں سے پاک ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط کیا ہے کہ رزق حلال سے حج کی ہو۔ اگر رزق حرام سے حج بیت اللہ بھی کرے گا، حج اکبر بھی کر لے گا، تو قبولیت کے درجے پہ نہیں جائے گی عبادت۔ بخاری میں حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ کوئی ساری زندگی رشوت کے پیسے اکٹھے کرے، سود کا مال اکٹھا کرے، گانے باجے کی کمائی اکٹھی کرے، حرام کام کر کے رزق اکٹھا کرے، پھر مساجد بنا دے، مدارس بنا دے، ویلفیئر سوسائٹیاں بنا دے، ہاسپٹل بنا دے، اسے ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ہے، کیونکہ رب پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ رشوت کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگ سکتا، سود کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگ سکتا، مدارس پہ نہیں لگ سکتا۔ اس سے صدقہ کریں گے تو ثواب نہیں الٹا گناہ ہوگا کہ رزق حرام تھا اور تو نے اسے اس راستے پہ خرچ کیا جو ثواب والا راستہ ہے۔ نہیں، شریعت مطہرہ کی سختی ہے ان معاملے کے اندر کہ جب تمہارے پاس حرام ہے تو پھر حرام کے مال کو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرنا اور کسی نیکی کے کام میں بھی خرچ نہیں کرنا۔ اب آ گیا ہے تو ضمناً یہ مسئلہ بھی سن لے، کسی کے پاس رزق حرام اکٹھا ہو جائے، اب توبہ طیب ہوتا ہے، مثلا رشوتیں لیتا رہا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، سود اکٹھا کرتا رہا، غریبوں کا مال ہڑپ کرتا رہا، کئی لوگوں کے حق مارے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی توبہ یہ ہے سچے دل سے توبہ بھی کرے اور وہ مال جس کسا اس کی طرف لوٹائے بھی صحیح۔ اب کتنوں سے رشوت لی پتہ ہی نہیں ہے، کتنوں سے سود لیا اور کتنا لیا یاد ہی نہیں ہے، کتنے مزدوروں کے حق مارے اب یاد ہی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ تو شرعاً یہ حکم ہے کہ اگر جس کا مال لیا تھا اس کا پتہ نہیں ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے اس مال کو کسی رفع عامہ کے کام میں لگائے۔ مال سے جان چھڑانی ہے، پاس نہیں رکھ سکتا،
جب بھی توبہ کرے گا جتنی رشوتیں لی ہیں اتنا مال دینا پڑے گا، جتنا سود لیا ہوا تھا یعنی کھایا تھا لوگوں سے لے کے دینا پڑے گا۔ پتہ ہی نہیں ہے کس سے لیا تھا، کس کو واپس کرنا ہے، تو بغیر ثواب کی نیت کے اسے کسی رفع عامہ کے کام میں لگا دے، کوئی نہر کھدوا دے، کوئی نلکا لگوا دے، مسافر خانہ بنوا دے، بغیر ثواب کی نیت کے۔ ثواب کی نیت نہیں کرنی، صرف اس لیے کہ اس پیسے سے جان چھوٹ جائے۔ یاد رکھیں انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تبھی آتی ہے جب انسان اپنے رزق کو پاک کرتا ہے۔ مشہور مثال کتب فقہ کے اندر موجود ہے، اگر ایک کنواں ہو بہت بڑا پانی کا بھرا ہوا، اس میں شراب جو نجس العین ہے، نجس ترین چیزوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کا ایک گھونٹ چلا جائے، ایک ڈھکن شراب کا چلا جائے، اللہ اکبر، تو فرمایا کنواں ناپاک۔ کہاں ایک ڈھکن اور کہاں کنواں؟ ڈھکن تو یار لوٹے میں بھی جائے تو لوٹا پاک نہیں ہونا چاہیے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ لوٹے کا پانی بہت زیادہ ہے، 1.5 لیٹر ہے، اور شراب کا وہ چند ملی گرام ہے ایک ڈھکن کے اندر۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے انگوروں کا ایک گچھا ہو جس میں بہت خوبصورت اور شاندار انگور ہوں، اس میں سے 2-3 انگور خراب ہو جائیں، پک جائیں، زیادہ خراب ہو جائیں، پھٹ جائیں، اور بندہ کہے نہیں یار اگر یہ میں نہیں نکالوں گا نا، میں نے ان کو اگر نکال لیا گچھے میں سے کم ہو جائیں گے، وہ ان میں ہی رہنے دے۔ فرما وہ خراب انگور عنقریب صحیح انگوروں کو بھی خراب کر دیں گے، فرما ان کو نکال لیں، ان کو علیحدہ کر دیں تاکہ بقیہ مال بچ جائے۔ رزق حرام رزق حلال میں شامل کریں گے، یہ اس کو بھی نقصان زدہ کر دے گا۔ برکت تو دور کی بات ہے، عجیب لوگ ہیں، حرام کا مال کماتے ہیں، مکان بناتے ہیں اور اوپر لکھواتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، رب جسے چاہے اپنے فضل سے عطا کرے۔ نہیں بھائیو، نہیں میرے بزرگوں، کسی نے حرام کمایا بھی ہے تو توبہ بھی کرے، مال بھی واپس کرے، اور اس سے ڈرے کہ اس نے جو گناہ کیا تھا کہیں اس کو اس کا عذاب نہ دیا جائے۔ اور محشر کے میدان میں تو جو رزق حرام کھانے والوں کو عذاب دیا جائے گا وہ بہت سخت ترین ہے، پتھر یا پیپ ان کے پیٹوں میں ڈالی جائے گی اور وہ کھا کے بھی ان کے پیٹ بھریں گے نہیں، ایسا روایات کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں تو پھر رزق حلال کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو رزق حلال کھاتا ہے اس پر میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو رزق حلال کھاتا ہے اس کے پاس تھوڑا بھی ہو تو اس میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان نہیں بنتی۔ جب انسان اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے تو پھر وہ نافرمان نہیں بنتی، اولاد فرما بردار بنتی ہے۔ اور رزق حلال کا ایک کمال یہ بھی ہے، رزق حلال جس بدن کے اندر ہو، جس وجود کے اندر ہو، وہ بہت ساری آفتوں اور بہت ساری مصیبتوں سے ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حلال کی برکت جو ایسی ہے، اور دوسری طرف حرام کے نقصانات، صدقہ اس سے قبول نہیں، برکت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس سے پلنے والا بدن جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور رزق حرام کھانے سے اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ اب اتنے نقصان جھیل کے بندہ حرام کمائے اور حرام کھائے اور اتنے نقصانات کروائے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ دل کو ہی سمجھا لیتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ، اس نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرما پوچھئے۔ اس نے کہا حضرت میں فلاں چیز کا کاروبار کرتا ہوں، یہ طریقہ ہے کاروبار کا، فرمایا یہ کاروبار حرام ہے، چھوڑ دیں، جائز نہیں ہے شرع۔ وہ کہنے لگا حضرت پھر میرے بچے تو روڈ پہ آ جائیں گے،
کاروباری جب بند کر دوں گا پھر بچے تو بھوکے ہو کے باہر گلی میں آ جائیں گے. آپ نے فرمایا لوگوں کیسے دیکھو کیسی عجیب بات کرتا ہے. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ حرام کا کاروبار کرتا ہے, حرام کما رہا ہے. مسئلہ اس نے پوچھا, میں نے کہا چھوڑ دے, یہ جائز نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے اگر چھوڑ دوں گا تو بچے بھوکے مر جائیں گے. اس سے یہ پوچھو اب بچے کھا رہے ہیں یا کوئی نہیں کھا رہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل کھا رہے ہیں. فرمایا کما کیا رہے ہو؟ حرام. فرمایا اس پہ اللہ راضی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو, اسے ناراض کر رہے ہو, وہ تمہارے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دے رہا. وہ کملے بندے جب حلال کماؤ گے, رب کو راضی کرو گے, اس کے حکم کے مطابق بچوں کو کھلاؤ گے, وہ تمہارے بچوں کو کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ ہماری سوچ ہی اور فکر ہی بدل گئی ہے. یار کروڑ روپے کا کام ہے, حرام کا ہے, یہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو غریب ہو جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں کہ کروڑ حرام کے کمانے میں وہ سکون نہیں ہے جو ہزار کمانے میں جو حلال کا ہے اس میں اللہ پاک نے سکون رکھا ہے. یہ بات ذہنوں سے نکال دے کہ حرام چھوڑیں گے تو کدھر جائیں گے. حرام کھا رہے ہیں پھر تیری روزی روٹی چل رہی ہے, جب حلال کھاؤ گے تو بند کیسے ہو جائے گی؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر. اگر حلال کمائیں گے تو پھر تھوڑا ہوگا, گزارا مشکل ہو جائے گا. نہیں بھائی, میرا رب تھوڑے سے حلال میں اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ وہ زیادہ حرام سے بھی انسان کے لیے زیادہ کافی ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.